سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس سے خط آیا کہ جی فتح ہو گیا، وہ چابی آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے آسمانی کتابوں میں تمہارے امیر کی نشانی پڑھی ہے، ہمارے ہاں اس طرح کا کوئی خط آ جائے یا کچھ ہو جائے جی 10 ان کو اتنے لاکھ انعام دے دو، ان کو یہ کر دو، عام ہوتا، آپ تو ایک میچ پہ بھی دے دیتے ہیں۔ جی ٹھیک۔ بیت المقدس فتح ہو رہا ہے، سادگی دیکھیے ذرا، سادگی کہتے کس کو ہے؟ وہ بیت المقدس فتح ہوا، اب جانا ہے، کابینہ سے اجازت لی، امیر المومنین 44 ملکوں کے فاتح ایک سواری لیتے ہیں، ایک غلام ساتھ لیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی حضرت وہاں فرمایا میں نے اللہ کو جواب دینا، اس کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں باری کر لو، 3 گھنٹے تم بیٹھو گے، 3 گھنٹے میں بیٹھوں گا، باری چل رہی ہے۔ یعنی یہ ڈرائیور کی ہم بات کر رہے ہیں، اگر دیکھا جائے ڈرائیور نہیں، غلام غلام، جی جو اس کے ساتھ اونٹ ہے ایک، صحیح جا رہے ہیں۔ جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو وہ امیر لشکر جو تھے انہوں نے استقبال کیا، حضرت پانی لاتا ہوں میں، جوڑا لاتا ہوں، آپ کے کپڑوں پر غبار ہے، ذرا پرانے ہو گئے، نئے کپڑے پہن لیجئے، شہر میں جانا ہے، سب آپ کے منتظر ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت اور غلبہ عطا فرما، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ یہ وہ ہستی ہے، وہ فاروق اعظم جواب دیتے ہیں میری عزت اسلام سے ہے، کپڑوں سے نہیں ہے، میں اسی طرح جاؤں گا۔ شہر داخل ہونے لگے، باری آ گئی غلام کی، اس نے کہا میں قربان کرتا ہوں، فرمایا سارے رستے تو ایسا نہیں ہوا، قربان کرنے کا کیا مطلب، اللہ کو کیا جواب دوں گا، شہر آ گیا تو میں اب انصاف بھول جاؤں، تو بیٹھے گا۔ اس نے، لوگوں نے کہا جب وہ خود قربان کر رہا ہے، فرمایا نہیں، پہلے کیوں نہیں، بٹھایا اس کو، نکیل پکڑ کے چل رہے، لوگ چھتوں پہ چڑھے ہوئے۔ اے مسلمانوں تمہارا امیر کون ہے، جو سوار ہے یا جو رسی پکڑ گا؟ جو رسی پکڑ کے چل رہا ہے۔ کہ ہم اسلام لاتے ہیں، قبول کرتے ہیں ایسے دین کو۔ کیا ہے یہ؟ وہ سادگی تھی، اس میں وقار تھا۔ ایک اور جملہ سن لیجئے بڑا پیارا سادگی کے حوالے سے، پھر یہاں سوال لے لیجئے گا، ان کا حصہ بھی ہو جائے۔ روم کا سفیر آیا مدینہ منورہ حضرت فاروق اعظم سے سفارتی تعلقات قائم کرنے کے لیے، اور آپ کو پتا سفیر کتنے ذہین ہوتے ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ڈپلومیٹس، بالکل ٹھیک ہے نا، ڈپلومیٹ آپ کہتے ہی اس کو، کہتے ہیں۔ جب وہ مدینہ منورہ آیا تو دیکھا لوگ بڑے گہما گہمی میں مشغول، اس نے اپنا لباس پہنا ہوا تھا بڑی الگ قسم کا، اس کو کوئی الگ جگہ بھی نظر نہیں آئی۔ جو اس نے آ کر مدینے والوں سے کہا تمہارا بادشاہ کون ہے؟ ان کا ہمارا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے۔ عمر کو کیا کہتے ہیں؟ ان کا امیر المومنین۔ اس کا پیلس، محل کہاں ہے؟ ان کا محل نہیں ہے، سامنے گلی میں اس کا مکان ہے، جیسے ہمارے مکان۔ سن رہا ہے؟ اچھا ملیں گے وہ؟ ایک عورت گزر رہی تھی، اس نے بھی اجنبی دیکھا، کہنے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے حضرت عمر کو ادھر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ لوگوں نے کہا یہ مسافر ہے، کوئی باہر سے آیا ہوا ہے، اس کو بتا دیں۔ اب میں نے جو جملہ سنانا ہے وہ سنیے۔ یہ سفیر جو ہوتے ہیں نا، یہ لوگوں سے بہت کچھ پوچھتے رہتے ہیں، ٹو لیتے ہیں۔ اس نے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے اپنے امیر عمر کے بارے میں؟ وہ ہماری کوئی ہوتی تو پٹارا کھول دیتی، کیا کچھ ہو رہا ہے، جو حالات 4 ساڑھے 4 سال کے اس حکومت کے یا پچھلوں کے سناتی، وہ جس طرح بھی سناتی۔ وہ خاتون تھی، اس نے 2 لفظ کہے عربی کے، لا یخدع ولا یخدع۔ عمر کے بارے میں میری جو رائے ہے سننا چاہتے ہو؟ نہ وہ دھوکہ دیتا ہے نہ وہ دھوکہ کھاتا ہے۔ اتنے ہی جواب نے اس کے ہوش ٹھکانے لگا دیا۔ وہ سامنے دیکھو، وہ جنگل میں درخت کے نیچے سو رہا ہے نا، وہ ہمارا امیر ہے، تنہا بغیر پہرے کے۔ پہنچا وہ، اتنے بڑے آپ بادشاہ، آپ کے نام کی اتنی دہشت دنیا میں، اور آپ اس طرح تنہا اکیلے۔ حضرت عمر سو رہے تھے، وہ لرز رہا تھا، آپ کی آنکھ کھلی، قریب بلا لیا۔ اس نے کہا یہ بتائیں آپ تو سو رہے تھے، مجھ پہ لرزہ کیوں اتاری تھا؟ فرمایا حق کا روب ہے۔ اس نے کہا حق کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دین کی بات سنائی،
کچھ باتیں سنائی اس کو، آپ کو ڈر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ میں عدل کرتا ہوں، پھر ڈرنا کیسا؟ وہ اتنا متاثر ہوا، اس نے کہا سفارتی تعلقات بعد میں قائم ہوں گے، ایمانی تعلقات پہلے قائم ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ اس نے پیغام بھیج دیا کسی اور کو سفیر بنا دو، میں ان کا غلام بن گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ سادگی تھی ہماری، یہ ہمارا وقار۔